اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لطفاً توجہ کنید، آموزش عدد۔ خوب توجہ فرمائیں، آج کا جو درس ہے وہ عدد کی آموزش اور تعلیم کے سلسلے میں ہے۔ ہر زبان میں اپنی خاص عدد ہوتی ہے جس میں اشیاء کو، جس کے ذریعے سے اشیاء کو شمار کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گنتی کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی، یہ چیز کتنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے ہماری زبان میں ہے 1 2 3 4 5۔ ٹھیک، انگلش میں آپ چلے جاؤ 1 2 3 4۔ ٹھیک، عربی میں چلے جاؤ آپ تو عربی میں 1 2 3 4 5۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی فارسی میں ہے، بالکل آسان ہے۔ فارسی کی عدد اردو کی عدد سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹھیک، جیسے ہم لوگ ایک بولتے ہیں فارسی میں یک، کیا بولتے ہیں؟ الف کو ہٹا دیتے ہیں، یک۔ 2 ہم بھی بولتے ہیں فارسی میں بھی 2 ہے۔ ہم 3 بولتے ہیں فارسی میں سے، یہ بالکل الگ ہے۔ ہم 4 بولتے ہیں فارسی میں 4 بولتے ہیں۔ ٹھیک، ہم 5 بولتے ہیں، یہ 5۔ ٹھیک، اسی طریقے سے فارسی میں جو عددیں ہیں وہ اس طریقے سے ہیں: 1 2 3 4 5 6 6 نہیں بولنا، کیا بولنا؟ 6 7 8 8 9 9 10 10۔ 9 نہیں بولنا بیٹا، 9 بولو گے تو 9 کا مطلب ہوتا ہے نیا، سمجھے؟ 9، ہاں 9 9 جی، نون اور ہے 9۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دہ نہیں، دہ بولیں گے غلط ہو جائے گا۔ دہ کا مطلب ہوتا ہے دیہات، گاؤں۔ دہ یعنی دیہات، گاؤں۔ دہ کیا بولتے ہیں؟ دہ۔ تو یہ تو 10 تک ہو گیا۔ ٹھیک، 3 مرحلے میں آپ کو ساری کاؤنٹنگ اور ساری عدد جو ہے یاد کرنا ہے۔ ایک تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ 1 سے 10 تک آپ یاد کریں۔ ٹھیک، جب 10 تک یاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد 20 تک یاد کریں۔ ٹھیک، 20 کے بعد پھر آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، پھر دہائی والی صرف عددیں آپ کو یاد کرنی ہوں گی، جیسے 10 20 30 40 ہوتا ہے، ایسے آپ کو۔ ٹھیک، تو یہ تو ابھی 1 سے لے کر کے 10 تک گنتی تھی۔ ٹھیک، آپ کو آگے بھی یاد کرنا ہے۔ آپ اسی درس میں پوری طریقے سے، مکمل طریقے سے فارسی زبان میں عدد کو یاد کریں۔ یہ 10 ہو گیا، 11 کو بولتے ہیں 11۔ کیا بولتے ہیں؟ 11 کو بولتے ہیں 11۔ ٹھیک، 12 کو بولتے ہیں 12۔ ہاں 13 جی، 13 ہاں میں لوگ بتا دوں، چلو تم لوگ یادداشت کرو، جلدی جلدی لکھو۔ 13 13 14 یعنی 14۔ 5 10 15 ہوتا ہے۔ 15 5 10 اوکے۔ 15۔ ٹھیک، 16 یعنی 16۔ 17 یعنی 17۔
حفظ 17 کا آپ نے کیا بولا ہے؟ حفظ جی ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ جب لکھ رہے ہیں تو دکھا بھی دیں آپ لوگوں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا جی مجھے تھوڑی سی روش بتا دیں گے کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ جہاں آپ کو دکھ رہا ہے کاؤنٹنگ، عدد، گنتی، فارسی زبان میں جی کسی چیز کو کس طرح سے گنا جاتا ہے، جو عدد ہے اس کے نام کیا ہیں. جی ٹھیک، 1 سے لے کر کے 10 تک بتایا تھا، ابھی میں دہراتا ہوں. حفظ تو 17، اس کے بعد ہے ہیجدہ، 19، 19 اس کے بعد ہے 20 کو 20. ٹھیک، یہ ہو گیا آپ کے. میں سناؤں آغا جی؟ جی سنائیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 کو کیا کہتے ہیں؟ 16. 16 17 18 19 20 20 تو 1 20 تو 2 اب 20 یہ تو 20 3 تک آ 20. جائے گی. جب آپ کو 20 تک جب جی جی یاد ہو جائے گی آپ کو تو باقی آسان ہے بالکل. ٹھیک، خالی آپ کو پھر دہائی والی یاد کرنی ہوگی. باقی 20 کی جو درمیان کی ہوتی ہے، جیسے 21 سے لے کر کے 29 تک، یا پھر 31 سے لے کر کے 39 تک، پھر 41 سے لے کے 49 تک، یہ بالکل آسان. پھر دہائی والی تو یہ آپ نے لکھ لیا. میں ابھی دہائی والی بھی بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو. ٹھیک، دہائی والی بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد سے 1 سے 100 تک آسانی کے ساتھ آپ گن سکتے ہیں. ہو گیا نا یہ؟ چلیں ایک بار دہراتے ہیں جلدی سے. 1 2 سے 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اب 20 کے بعد جو ہے آپ 30 لائیں. پہلے 10 کو 10، ٹھیک، 20 کو 20، ٹھیک، 30 کو سی. 30 کو کیا بولتے ہیں؟ سی. اس کے بعد 40 کو بولتے ہیں چہل. چہلم بولتے ہیں نا، چہلم یعنی 40واں. چہل 40. ٹھیک، آگے 50. اس طرح پڑھنا ہے، سی ہو ایک، چھل ہو ابھی ایک. بتاتا ہوں اس کو، پہلے یہ پورا کر لیں مکمل. چہل یعنی 40، 50. 50 یعنی 50. ٹھیک، 60 یعنی 60. اس کے بعد 70 ہفتاد. 80 ہشتاد. 90 90. 100 صد. ٹھیک، یہ اتنی یاد کرنے کی چیز ہے. اتنی چیز آپ نے یاد کر لی تو باقی سمجھنے کی چیز ہے.
20 تک آپ کو یاد ہونی چاہیے. 20 کے بعد یہ یاد ہونی چاہیے آپ کو کہ 30 کو کیا بولتے ہیں, 40 کو کیا بولتے ہیں, 50 کو کیا بولتے ہیں. باقی بیچ کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی آپ سمجھ چکے ہیں تو بالکل آسان ہے. بالکل انگلش میں جس طریقے سے ہے نا, 20 کے بعد سے پہلے 20 لائیں گے, پھر 1 2 3 4 21 22 23, ایسے ہی فارسی میں ہے. 20 اب آ گیا, اب 21 تو پہلے 20 کو لائیں گے, پھر 1 یعنی 20 تو ایک واو یہاں خالی لگانا رہے گا. 20 تو 1, 20 تو 2, 20 تو 3, 20 تو 4, 20 تو 5, 20 تو 6, 20 تو 7, 20 تو 8, 20 تو 9 آ جائے گا. یہ آ جائے گا سی. 30 یاد ہے تو اگر آپ کو. اب پھر 31 گننا ہے تو ایک واو لگا کے 1 سے لے کر کے 9 تک, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5. ہاں گنو, جلدی جلدی گنو. CO 7, CO 8, CO 9, یہ آ جائے گا 40 ہے یہ. اب پھر 40 سے آگے آپ کو چہل کے بعد ایک واو لگا کر چلو ایک, چلو دو, چلو چار, چلو پانچ, شش, چلو ہفت, چلو ہشت, چلو نو, 50. ٹھیک. اب پھر ایک یہاں واو لگائیے, 50 1, 52 53 54 55 56 57 58 59 60. اب پھر 1 یہ اس طریقے سے. تو آپ کو 3 چیزیں یاد کرنی. ایک تو 1 سے لے کر کے کیا ہے 10 تک, پھر 10 سے لے کر کے 20 تک, 20 کے بعد سے یہ دہائی والی جو عددیں ہیں جیسے 10 20 30 40 50 60 70 ایسے 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اب اس کے بعد 100 کے بعد آ جائے گا آپ کے 1000, یا مثلاً کی اب 100 کے بعد 100 200 300 400 کرنا ہے تو 200 کو بولتے ہیں 200. کیا بولتے ہیں 200. 200 یعنی 200. اس کے بعد پھر وہی آئے گا 600 400 500. ہاں پھر 700 آئے, 600 700 800 900. اس کے بعد 1000. 900 کے بعد آ جائے گا 1000. 1000 کو بھی پھر 2000 6000 4000 5000 6000 7000 اس طریقے سے. ٹھیک, واضح ہوا. چلیں ایک بار پھر دوہراتا ہوں, میرے ساتھ سب مل کے دوہرائیں آپ لوگ. پہلے 1 سے 10 تک کی عدد. ٹھیک, 1 سے 10 تک کی عدد کو گننا ہے. چلے 1 ایک, 2 سے 4 5 6 7 6 8 9 8 10. 9 اب آگے 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20. ٹھیک, اب 20 تو 1 20 تو 2 20 تو 3 20 تو 4 20 تو 4 20 تو 20 تو 5 6 20 تو 20 تو 6 7 20 20 تو تو 8 8 20 تو 20 تو 8 9 20 تو سی. 9 چلیے سی. یہاں تک بتا دیا ہے, باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ تو آپ کو یاد کرنا ہی پڑے گا 10 والی جو دہائیوں والی گنتیاں ہیں. ہاں 10 20 30 40 50 اس کو یاد کرنا پڑے گا. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100.
یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا. باقی بیچ کی جتنی بھی ہے فرض کر لو آپ کو 35 بولنا ہے تو 35 کتنا ہوتا ہے 30 اور 5 تو 30 کو بولتے ہیں سی, سی او 5 کو پانچ. بولتے ہیں 5. فوراً آپ جوڑ کر کے ایک خالی واو لگا کے سی او 5. ٹھیک. آپ کو بولنا ہے فرض کر لیں 89 تو 80 کو بولتے ہیں 80, 9 کو بولتے ہیں 9 تو کتنا 82. اشتادنو. ٹھیک. ہاں تو یہ آپ مکمل طریقے سے کل یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے. کل میں کچھ بھی پوچھوں گا, یہ تو جو بتا رہا ہوں یہ پوچھوں گا 20 سے آپ کو ایسے ہی کہوں گا کہ 75 کو کیا کہیں گے فرض کر لیں, 69 کو کیا کہیں گے, سمجھ رہے ہیں. ہاں 28 کو کیا کہیں گے, یہ آپ کو پھر بتانا ہوگا جوڑ کے. نہیں سمجھ میں آیا ہے تو پھر سے پوچھیں, اور سمجھ میں آ گیا ہے تو یاد کر کے آنا. کل کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ لوگوں کو صحیح جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, واضح آغا ہے. اس کا ہوم ورک بھی کرنا ہے پھر کل؟ ہوم ورک کیجیے آپ لوگ. میں ابھی تو صرف گنتیاں بتا رہا تھا, ابھی اس کو جملوں میں استعمال کیسے کرنا ہے یہ بتائیں گے ہم آپ کو. جی ٹھیک ہے. ہاں یہ عدد اسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. عدد کو جملوں میں ان کے نام سے اسی طریقے سے جیسے ہیں بولی جاتی ہیں ایسے استعمال کیا جاتا ہے. فرض کر لیں مدرسے میں 4 استاد ہیں. ٹھیک, تو کیا کہیں گے مدرسے 4 استاد دارد, یا در این مدرسه 4 استاد درس میدهند. فرض کر لیں مدرسے میں 18 بچے ہیں رہتے ہیں تو کیا کہیں گے مدرسه 18 طلبه دارد, مدرسه 18 طلبه دارد, یا 18 طلبه در این مدرسه درس میخوانند. ٹھیک ہے. جتنے بھی ہو آپ کے پاس فرض کر لیں, آپ کے پاس فرض کر لیں پینسل ہے, پینسل کا ایک ڈبہ ہے, اس ڈبے میں کتنی عدد ہے, آپ کچھ بھی بول دیں کوئی سی بھی عدد, 5 ہے. تو 5 کو کیا بولتے ہیں پنج. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے من پنج مداد دارم, من پنج مداد دارم. باغ 10 درخت دارد, درخت 8 میوے دارد. ٹھیک. بھی ایسے ہی جیسے نام ایسے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں آگے انہوں نے کیا دیا ہے. اب یہ آپ لوگوں سے تمرین ہوم ورک دیکھیں. مانند مثال بے نویسید, مثال کی طرح لکھیے. اوپر نام دیا ہے, نیچے عدد لکھنی ہے. جیسے یہاں 5 لکھا ہوا ہے, ٹھیک, تو نیچے آپ کو عدد میں لکھنا ہے 5. یہ 4 ہے تو نیچے 4 بنے گا, یہاں پہ 6 ہے تو یہاں نیچے 3. اسی طریقے سے تمام چیزیں. اب یہ اس کے برعکس اوپر عدد لکھی ہوئی ہے, نیچے آپ کو اسی کو حرفوں میں لکھنا ہے. جیسے یہاں 2 بنا ہوا ہے تو نیچے لکھنا ہے دال باؤ 2. ٹھیک. یہاں 3 ہے نیچے لکھنا ہے سے. ٹھیک. اب آئیے گوش کنید و بخوانید, سنیے اور پڑھیے. من یک پیراہن دارم, من یک پیراہن دارم, میں ایک شرٹ رکھتا ہوں یا میں ایک کرتا رکھتا ہوں. اب یہاں پہ پیراہن لائے ہیں اور ایک لائے ہیں. آپ چاہیں تو ایک کو بھی بدل سکتے ہیں, پیراہن کو بھی بدل سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں من 2 پیراہن دارم, من 6 پیراہن دارم, من 4 پیراہن دارم, من 10 پیراہن دارم. پیراہن کو بھی ہٹا سکتے ہیں. من یک کتاب دارم, برتقال دارم, سیب دارم, انار دارم, من یک من یک خانه کلاه دارم, دارم. من یک خواہر دارم, من یک برادر دارم. آپ جو بھی کہتے ٹھیک ہے. مثلا کہ 2 خواہر دارم, 4 برادر دارم, جیسے بھی چاہیں آپ چینج کر کے اس کو مختلف جملوں میں بدل سکتے ہیں. چلیں. تو 2 آغا ایک سوال پرتقال داری, تو 2 پرتقال داری, تم 2 سنترے رکھتے ہو. اب یہاں پر بھی پہلے والے جملے کی طرح
ہے نا, تو کو بھی بدل سکتے ہو, دو کو بھی بدل سکتے ہو, پرتقال کو بھی بدل سکتے ہو. میں 2 سنترا رکھتا ہوں تو ہو جائے گا من 2 پرتقال دارم. میں 2 سیب رکھتا تو ہوں, چہار سیب داری. ہاں, من 2, ہاں 2 کو ہٹا دو, وہاں 1 سے لے کر کے جو گنتیاں آپ کو یاد ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہاں بابا جی استعمال ایک 1 سے سوال 10. ہے، جی مطلب کہ جب ہم ایک سے زیادہ چیزوں کے نام لیں گے تو پھر مطلب کہ وہ جمع کا ساتھ کچھ نہیں لگائیں گے؟ نہ, جب عدد جیس آتی ہے, عدد جب لاتے ہیں جملے میں, ٹھیک, تو جو جی جی بقیہ کلمات ہوتے ہیں اس کو مفرد ہی استعمال کیا جاتا ہے, جمع نہیں. جیسے ابھی یہ دیکھیں مثال, تو 2 پی رہا, فارسی میں 2 جمع ہے, جی 2 یا 2 سے زیادہ کو جمع بولتے ہیں, لیکن نہیں کہیں گے تو 2 پرتقال داری, ٹھیک. جی، مطلب عدد کے ساتھ ہم جمع ہاں, کا وہ عدد نہیں جب لگائیں گے. لائیں گے تو جو معدود ہے یعنی جس چیز کو گنا گیا ہے وہ مفرد ہی آئے گا, جمع نہیں آئے گا. جی ٹھیک ہے، بہت واضح شکریہ. ہوا. جی, جب بھی عدد لائیں گے, جیسے فرض کر لیں میں 5 بھائی رکھتا ہوں, من 5 برادر دارم, نہیں کہیں گے من 5 برادر ہا دارم, ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں معدود. ایک عدد ہوتی ہے, یہ جو 1 سے لے کر کے 10 تک آپ نے گنا ہے یہ عدد ہے, ٹھیک. جو چیز ان عددوں میں ہو اس کو کہتے ہیں معدود. جیسے فرض کر لیں 5 کپڑا, تو 5 عدد ہے, کپڑا کیا ہے, معدود ہے, ٹھیک ہے نا. 10 کمرے, تو 10 عدد ہے, کمرے کیا ہے, معدود ہے. 18 لڑکے, اب 18 عدد ہے, لڑکے کیا ہیں, معدود. تو جب میں معدود کہوں تو بات سمجھ میں آئے, یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, جس کو گنا جا رہا ہے, جس کی عدد بتائی جا رہی ہے, ٹھیک, وہ ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے. عدد کے ساتھ معدود فارسی زبان میں بے صورت مفرد آتا ہے, جمع کی صورت میں نہیں لاتے, ٹھیک. چلے, او سے کتاب دارد, وہ 3 کتاب رکھتا ہے. ہاں البتہ ہم چاہیں تو اپنی اردو زبان میں جب ترجمہ کریں تو جمع لا سکتے ہیں. جیسے کہ وہ 3 کتابیں رکھتا ہے, صحیح ہے ہماری زبان میں, لیکن فارسی میں نہیں صحیح ہے. ہر زبان کے اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں, اس کے اپنے ادبیات ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ہاں, تو کمپیئر مت کیجئے گا, تقابل مت کیجئے گا مثلا اپنی زبان کا کسی دوسری زبان سے, کہ ہمارے میں تو ایسا ہوتا ہے 3 کتابیں, تو فارسی میں سے کتاب ہا بولنا چاہیے نا, اس کے اپنے قاعدے قانون ہیں, ٹھیک ہے. او سے کتاب دارد, وہ 3 کتاب رکھتا ہے. ماں چہار استکان داریم, ہم لوگ 4 گلاس رکھتے ہیں, ٹھیک. شما 5 سیب دارید, آپ لوگ 5 سیب رکھتے ہیں. آنہا 6 توپ دارند, وہ لوگ 6 گیند رکھتے ہیں. ان اتاق 7 صندلی دارد, وہ کمرہ 7 کرسیاں رکھتا ہے, وہ کمرہ 7 کرسی رکھتا ہے یا کرسیاں رکھتا ہے. ان حیوان 8 پا دارد, وہ جانور 8 پاؤں رکھتا ہے. ان درخت 9 سیب دارد, وہ درخت 9 سیب رکھتا ہے. ان پسر 10 مداد دارد, یہ لڑکا 10 پینسل رکھتا ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ عددوں کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں. باقی عدد کو یاد کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. پہلے 1 سے لے کر 10 تک یاد کیجئے, پھر 10 سے 20 تک یاد کیجئے, پھر دہائی والی گنتیاں یاد کر لیجئے, پورا آ جائے گا آپ لوگوں کو. چلیں, کسی کو کوئی سوال ہو, کچھ پوچھنا ہو تو جلدی